جو جانور صرف اپنے بچے کے دودھ کو پورا کر سکتے ہیں ان کا دودھ ان کے بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن جن جانوروں کا دودھ ان کے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے لیے اپنا دودھ بانٹتے ہیں اور اس کا دودھ اوروں کے لیے جائز اور حلال رکھا گیا ہے۔ بھینس کا دودھ، اونٹنی کا دودھ اس کے اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ اللہ نے دیا ہوتا ہے تو وہ جانور بھی اوروں کو بانٹتا ہے، تو انسان کو اللہ نے اگر اس کی ضرورت سے زیادہ دیا تو وہ اگر نہ بانٹے تو وہ جانوروں سے بھی برا ہے، اس کو خیر بانٹنی چاہیے۔ طبیعت کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، طبیعت کے اندر فیاضی، سخاوت ہونی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، ہاں دوزخ سے دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بخیل لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، ہاں جہنم کے بڑا نیڑے ہے۔ اللہ اگر عطا کرے تو اوروں کو دینا چاہیے۔ شادی شیرازی تو فرماتے ہیں کہ فقیر کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو ایک روٹی ملے تو وہ بانٹ کر کے آدھی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اور آدھی خود کھاتا ہے، تاکہ اپنے اطراف کے اندر لوگوں کے دکھ اور درد بانٹے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی مذمت کی گھوڑوں کے وصف بیان کر کے، گھوڑوں کی قسمیں کر کے، جو رب کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے اور ہر وقت اس کا مطمع نظر دنیا ہے، تو کہا یہ عمومی لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ ناشکرے ہوتے ہیں، وہ بخیل ہوتے ہیں، وہ ناقدر شناس ہوتے ہیں، تکلیف آئے تو واویلا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں آئیں تو پھر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں نعمتوں کے اوپر۔ یہ جو قنوت کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ باہر سے کوئی دلیلیں لانے کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ یہ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں اور ضمیر سے پوچھیں کہ کیا تم قنوت ہو یا نہیں ہو، تو جو قنوت ہو ضمیر بول کے کہے گا تم قنوت ہو۔ ذرا اپنے اندر اتر کر کے میں اور آپ دیکھیں کہیں ہم قنوت کے زمرے میں تو نہیں آتے۔ اللہ کی عطائیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں جو شام سویرے ہمارے اوپر ہیں، تو ہم کیا ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں؟ یا تھوڑی سی تکلیفیں جو ہمیں پہنچتی ہیں ان تکلیفوں پر ہم شکوے کا لہجہ اختیار کیے رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یا خیر سے مراد مفسرین نے کہا المال، یعنی وہ مال کی محبت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہر وقت مال کی طلب، مال کی خواہش، جتنا بھی مال اس کے پاس ہو جائے پھر بھی وہ سیراب نہیں ہوتا۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، حل من مزید کے نعرے ہر وقت لگاتا رہتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ دولت کا پیار اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی، ایک مال کی محبت اور ایک جینے کی تمنا۔ بوڑھا بھی ہو جائے تو یہ دو چیزیں اس کی بوڑھی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ابن آدم کے پاس مال کی ایک وادی ہو، وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو نیچے جگہ ہوتی ہے، وہ ساری سونے سے بھری ہوئی ہو، اگر کسی کو دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کاش کہ ایک وادی جیسی اور ہو، پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کی آنکھ نہ بھرے۔ اس لیے انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، یا اس نے جو آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، باقی وارثوں کا ہے، اور وہ کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ میاں صاحب اپنے لہجے میں بڑی خوبصورت بات کہہ گئے، بہت خوبصورت ہے، کہ بڈھا بہ کے سوچاں سوچے میں مالک ہاں کردہ، بڈھا بہ کے سوچاں سوچے میں مالک ہاں کردہ، کر دے بہ کے کرن سلاواں بڈھا کیوں نہیں مرتا۔ تو اپنی زندگی آگے بھیجو۔ حضور تشریف لائے گھر میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، تو ایک بکری ذبح کی گئی تھی، تو فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا حضور سب بانٹ دیا ہے، ایک دستی باقی بچی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بانٹ دیا ہے وہی باقی بچا ہے، جو بانٹ دیا ہے وہی باقی بچا ہے۔ تو جو انسان آگے بھیج دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو تھوڑے لوگوں کو راز معلوم ہوتا ہے، اور یہ طبع میں چیز راسخ ہو جائے یہ تو چند لوگوں کا مقسوم ہوتی ہے۔ عمومی طور پہ جو رویہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔